اسلام موجودہ دور میں دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور دنیا میں 57 اسلامی ممالک اس وقت اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ویسے تو اکثر اسلامی ممالک کے حکمران آج یورپ پرست ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 ایسے مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو اپنی جرات اور بہادری کی وجہ سے نہ صرف پوری امت مسلمہ کے لیے فخر ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بستے ہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، طیب اردگان۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان پوری عالم اسلامی کے لیے فخر کا ایک باعث ہیں۔ دنیا میں جب بھی اور کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو جو شخص سب سے آگے کھڑا ہو کر بغیر کسی خوف کے آواز بلند کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ طیب اردگان ہی ہیں۔ انہوں نے ترکی کے اندر یورپی کلچر ہونے کے باوجود دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے حد کام کیا ہے۔ طیب اردگان نے متعدد بار اقوام متحدہ کے اندر امریکہ اور یورپ کو کھلم کھلا چیلنج کر رکھا ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بھی وہ ہر موقع پر اسرائیل کو سرعام برا بھلا اور ایک ناجائز ریاست قرار دیتے ہیں۔ طیب اردگان کی تقریروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جھلک نظر آتی ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کی کوششیں بے مثال ہیں۔ طیب اردگان خود کو ترکی کا صدر نہیں بلکہ ایک امام کہتے ہیں، جن کی جرات اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ یورپ میں ہونے کے باوجود انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر ریاست سے ایک بڑی اسلامی ریاست کے اندر تبدیل کر رکھا ہے۔ نمبر 2، عمران خان۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کافی سٹرگل کیا اور پھر سال 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ سال 2019 میں جب ناموس رسالت پر غیر مسلموں کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملے کیے جانے لگے تو پوری دنیا نے اقوام متحدہ کے اندر عمران خان کی صورت میں ایک شیر کو دیکھا جس نے بغیر کسی خوف کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ حق ہے اور دین صرف ایک ہے جو کہ دین محمدی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات رکھی اور یہ کھلم کھلا اعلان کیا کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم ضرور لڑیں گے۔ عمران خان نے قرآن مجید اور دیگر دینی کتابوں پر لگنے والے ٹیکس کو ختم کر دیا اور ملک بھر کے سکولوں کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو لازم قرار دے دیا۔ جب بھارت کی طرف سے تجارت کے معاہدے کا خط آیا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے میں تم سے تجارت نہیں کروں گا، اور جب فلسطین کے مسلمانوں کی بات آئی تو راتوں رات اقوام متحدہ کا اجلاس بلوایا اور سرعام سب کو یہ کہا کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو، یعنی کہ منافق ہو۔ اقوام متحدہ میں کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کرنے والے عمران خان کے ملک و قوم کے لیے بہادری اور جرات کے کام تو بے شمار ہیں، اور ان کی یہی بہادری اور جرات کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بھی تھی۔ لہٰذا کچھ سازشوں کی وجہ سے عمران خان اپنی حکومت کے 5 سال تو پورے نہ کر سکے، اور اس کے بعد سے اب تک کئی مشکلات اور پروپیگنڈوں کا کھلم کھلا شکار بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، یاسر عرفات۔ یاسر عرفات فلسطین کے صدر تھے جنہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے بے پناہ کام اور کوششیں کیں۔ یاسر عرفات ایک ایسے دلیر اور سچے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ اور یہودیوں نے یاسر عرفات کو متعدد بار خریدنے اور اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کی، مگر یاسر عرفات نے کبھی بھی فلسطین کی آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ ایسے واحد حکمران ہیں جن کی ساری زندگی اپنے ملک کے لیے جد و جہد کے اندر گزر گئی، جس کی وجہ سے ان کو صحت کے بہت سارے مسائل لاحق ہو گئے۔ لہٰذا اپنے علاج کے لیے انہوں نے فرانس کے شہر پیرس کا رخ کیا، جہاں پر ان کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ یاسر عرفات کی میڈیکل رپورٹس آج تک پوری دنیا کی نظروں سے غائب ہیں۔ نمبر 4، شاہ فیصل۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما تھے۔
آل سعود کے اندر شاہ فیصل ہی وہ واحد حکمران ہیں جن سے پوری امت مسلمہ کے لوگ آج بھی پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پوری امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ شاہ فیصل کی 11 سالہ حکومت کے دوران سعودی عرب ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر تبدیل ہو گیا۔ جب شاہ فیصل تخت پر بیٹھے تھے تو مسلمان لڑائی جھگڑوں، شرپسندی اور ذات پات کے جھگڑوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن شاہ فیصل کے دور حکومت میں تمام امت مسلمہ نے ایک ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر دیا۔ یہ شاہ فیصل کا ہی کمال تھا کہ فلسطین جو کہ پہلے صرف عرب ممالک کا مسئلہ تھا، انہوں نے اسے پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا۔ شاہ فیصل کی انہی پالیسیز سے امریکہ کو اور یورپ کو کافی پریشانی ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی اور پھر بالآخر یورپ کی کوششوں سے 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو انہی کے بھتیجے کے ذریعے شاہی دربار میں گولی مار کر قتل کروا دیا گیا۔ نمبر 5، صدام حسین۔ صدام حسین عراق کے وہ عظیم رہنما تھے جو دشمن کی آنکھ میں آگ ڈال کر بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر کے 17 جنوری 1991 کو اسرائیل پر ہی حملہ کر دیا اور اس حملے کے بعد اسرائیل سمیت پورا یورپ بکھلا اٹھا تھا۔ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق کو کافی ترقی حاصل ہوئی، لیکن امریکہ اس سب سے کافی ناخوش تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ہی پڑوس میں اس کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا رہے، لہٰذا امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ صدر صدام حسین کے پاس کچھ جوہری ہتھیار ہیں جن سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی کو عراق سے کوئی بھی جوہری ہتھیار نہیں مل سکا، اور اسی بے بنیاد الزام کی وجہ سے نہ صرف کئی لاکھ عراقی مارے گئے بلکہ صدر صدام حسین کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 6، کرنل قذافی۔ کرنل قذافی لیبیا کے ایک طاقتور ترین مسلمان حکمران تھے۔ انہوں نے لیبیا پر تقریباً 40 سال تک اپنی حکومت کو قائم رکھا۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو کرنل قذافی وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے نہ صرف اس کی سرعام مذمت کی بلکہ اقوام متحدہ میں اس کے حواریوں کو کھری کھری سنا دیں۔ اس کے بعد 1970 کی دہائی میں کرنل قذافی نے تیل کی سپلائی کو روک کر امریکہ اور یورپ کو توانائی کے بحران کا شکار کر دیا، لیکن جب کرنل قذافی نے تیل کو ڈالر کی بجائے اپنی لوکل کرنسی میں بیچنے کی بات شروع کی تو یہ بات امریکہ کو بالکل بھی برداشت نہ ہو سکی، جس کے بعد امریکہ نے لیبیا کے اندر قذافی کے خلاف بغاوت شروع کروا دی۔ کرنل نے ان لوگوں کو اپنی طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے، اور پھر 17 اکتوبر 2011 کو باغیوں نے کرنل قذافی کو بھی شہید کر دیا۔